سوال کو ہم کیسے حل کرتے ہیں؟ سب سے پہلے جو ذو الفروض کے جدول کا استعمال آپ کو سکھایا گیا ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میراث کا حساب اس کا صفحہ نمبر 18 کھولیں، اس پہ جدول موجود ہیں، اس کے ذریعے ہر وارث کے سہام کا تعین کر لیں، کیونکہ اس پہ شرائط بھی موجود ہیں اور تعداد کے لحاظ سے ہر وارث کا جتنے سہام بنتے ہیں ان کو معلوم کر لیں، پھر ان تمام مستحق ورثاء کے سہام کو جمع کر لیں تو یہ مجموعہ یا 24 ہوگا یا 24 سے زیادہ ہوگا یا 24 سے کم ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور جواب ممکن نہیں۔ اب اگر سہام کا مجموعہ 24 یا 24 سے زیادہ ہے اور فی کا سہام پورے ہیں تو آپ کو جواب مل گیا، اب مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر فی کا سہام پورے تقسیم نہیں ہو رہے تو فی کا سہام کسروں میں معلوم کر لے، تمام قصور کا ذو اضافہ کل معلوم کر لے، اس ذو اضافہ کل سے ہر کسر کو اور مجموعے کو ضرب دیں تو آپ کے سامنے جو جواب آئے گا وہ تصحیح کی ایک صورت ہوگی اور تصحیح کے مطابق ہر وارث کے نیے سہام معلوم ہو جائیں گے جو کہ پورے ہوں گے۔ جن حضرات نے جدید ریاضی نہیں پڑھی ان کے لیے ذو اضافہ کل شاید نہیں لفظ ہو، اس لیے سب سے پہلے ذو اضافہ کل کی تشریح کی جاتی ہے۔ یہ اصل میں ایسا چھوٹا سے چھوٹا عدد ہوتا ہے جو تمام مطلوبہ اعداد پر پورا تقسیم ہو، یہ ان اعداد کا ذو اضافہ کل کہلاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو چھوٹا سے چھوٹا عدد ہو سکتا ہے اس پر تمام اعداد کو تقسیم کر لیں، جو اس عدد پر تقسیم نہ ہو ان کو نیچے ویسے ہی لکھیں اور جو تقسیم ہو سکے ان کے جواب نیچے لکھیں۔ یہ عمل اس وقت تک جاری رہے کہ سوائے ایک کے باقی اعداد ایک سے زیادہ آخر میں موجود نہ ہو۔ جو آخری جوابات آئے ہیں ان کو تمام تقسیم کنندگان سے ضرب دے تو یہ ذو اضافہ کل ہوگا۔ اب آپ کے سامنے جو سرخ اعداد لکھے ہوئے ہیں 2 3 4 6 اور 8، اس کا ہم ذو اضافہ کل معلوم کرتے ہیں۔ چھوٹا سے چھوٹا عدد 2 ہو سکتا ہے جس پہ زیادہ سے زیادہ اعداد تقسیم ہو سکتی ہیں، تو 2 پر سب سے پہلے تقسیم کرتے ہیں تو اب 8 2 پر تقسیم ہو گیا تو 4 نیچے آ گیا سبز رنگ میں، 6 2 پر تقسیم ہو گیا تو 3 آ گیا، 4 2 پہ تقسیم ہو گیا تو 2 آ گیا، اور 3 چونکہ 2 پہ تقسیم نہیں ہوتا تو 3 کو ہم نے ویسے ہی لکھ دیا، اور 2 کو ہم نے 2 پہ تقسیم کیا تو اس کا جواب 1 آ گیا۔ اب ان جو سبز رنگ کے اعداد ہیں ان کو ہم 2 پر تقسیم کر لیتے کیونکہ 2 پھر جو ہے نا چھوٹا سے چھوٹا ایسا عدد ہو سکتا ہے جس پہ زیادہ اعداد تقسیم ہو سکتی ہیں۔ تو اب 4 کو ہم نے 2 پر تقسیم کر لیا تو نیلے رنگ میں 2 آ گیا، 3 کو 2 پہ تقسیم نہیں کیا جا سکتا تو 3 آ گیا، 2 کو 2 پہ تقسیم کیا تو جواب 1 آ گیا، اور 3 پھر 2 پہ تقسیم نہیں ہو سکتا تو اس کو ہم نے ویسے لکھ دیا، اور 1 بھی 2 پہ تقسیم نہیں ہو سکتا تو ہم نے ویسے لکھ دیا۔ اس کے بعد 2 صرف چونکہ ایک دفعہ آ رہا ہے تو اب ظاہر ہے اس کو مزید تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اب جو ہے نا زیادہ اعداد جو قابل تقسیم ہے وہ 3 ہے، جس کے لیے 3 ہی کو ہم لیتے ہیں۔ تو اب 3 پر یہ جو نیلے رنگ کے اعداد ہے تقسیم کرتے ہیں، 2 چونکہ 3 پر تقسیم نہیں ہوتا لہذا 2 کو تو 2 آ گیا، 3 پر تقسیم ہو گیا اس کا جواب 1 آ گیا، 1 3 پر تقسیم نہیں ہوتا اس کا جواب 1 آ گیا، 3 پہ تقسیم ہو جاتا ہے تو جواب 1 آ گیا، اور پھر 1 کو ہم ویسے ہی نیچے لکھ لیتے ہیں۔ تو اب آخری جو جوابات ہیں ہمارے پاس یعنی اس میں 2 1 1 1 ہے، اور جو تقسیم کنندگان ہے وہ 2 2 اور 3 ہے۔ ان تمام کو جب ہم ضرب دیتے ہیں تو 1 ضرب 1 ضرب 1 ضرب 1 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 2، یہ جب ہم معلوم کر لیتے ہیں تو 2 ضرب 3 6 6 ضرب 2 12 اور 12 ضرب 2 24، یہ 24 جو ہے نا یہ ذو اضافہ کل آ گیا۔ اب اگر آپ ذرا غور فرما لیں تو 2 3 4 6 اور 8 یہ اصل میں وہ سہام ہے جو قرآن سے ثابت ہے، کیونکہ 2 نصف کا نمائندہ ہے یعنی اس کا مخرج ہے، 3 جو ہے نا تہائی کا، 4 چوتھائی کا، اور 6 چھٹے کا، اور 8 آٹھویں کا، یہی سہام قرآن سے ثابت ہیں۔ اب اگر ہم ان سہام کا ذو اضافہ کل معلوم کرتے وہ 24 ہے
بس ہر مسئلہ 24 سے بن سکتا ہے، جو کہ ان تمام اعداد کا ذو اضافہ عقل ہے۔ اب ایک مثال سے اس کی تشریح دیکھ لیجئے گا۔ رشید نے اپنے پیچھے 2 بیٹیاں، ماں، باپ اور دادی چھوڑے، ہر ایک کا حصہ بتائیے۔ سب سے پہلے ذو الفروض کے جدول کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماں جس کی تعداد 1 ہوتی ہے اس کو 24 میں 4 سہام ملتے ہیں اگر میت کی اولاد موجود ہو، تو یہاں چونکہ میت کی بیٹیاں موجود ہیں لہذا اس کو 4 سہام مل گئے، تو چونکہ اس کی تعداد 1 ہے لہذا فی کا سہام اس کے 4/1 آ گیا۔ باپ کی تعداد بھی 1 ہے اور اس کے سہام بھی چونکہ اولاد موجود ہے تو اس شرط کے مطابق 4 ہیں اور فی کا سہام جو ہے نا وہ ان کا 4/1 آ گیا۔ بیٹیوں کی تعداد 2 ہے، تو بیٹیوں کی تعداد اگر 1 سے زیادہ ہو تو ان کو مشترکہ طور پر 16 اکائیاں ان 24 میں ملتی ہیں، اور 16 اکائیوں کو جب 2 پہ ہم تقسیم کر لیتے ہیں تو ہر بیٹی کو 8 سہام مل گئے۔ ان سب کا مجموعہ اگر دیکھو یعنی 4، 4 اور 16 یہ 24 بنتا ہے، اور فی کا حصہ مکمل عدد ہے، اس لیے یہی جواب ہے۔ اب اس میں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گویا کہ ہم اس کا جواب یہ بتائیں گے کہ رشید کے جائیداد کو اگر 24 حصے کیے جائیں تو اس میں 4 حصے ماں کو ملیں گے، 4 حصے باپ کو ملیں گے اور 8 حصے ہر بیٹی کو ملیں گے۔ ایک اعتراض اس پر ہو سکتا ہے کہ 4، 4 اور 8 یہ تو خود 4 پر تقسیم ہو سکتے ہیں، تو یہ بالکل اس کا صحیح جواب ہے کہ واقعتاً اس پہ تقسیم ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا تقسیم کرنا اس وقت ضروری نہیں، کیونکہ ہم باقی حساب چونکہ کیلکولیٹر کے ساتھ کرتے ہیں تو کیلکولیٹر میں اگر 4 بٹن کو دبائے یا 1 بٹن کو دبائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لہذا ہم اگر سہام کے جواب انہی کو لے آئیں اور اس کو مختصر نہ کرے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مختصر کرنا اگر ہم سیکھ لیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ آگے جب مناسخہ کے سوال حل کریں گے تو وہاں پر مختصر کرنا فائدہ دیتا ہے۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ سب جو ہے نا 4 پر تقسیم ہو سکتے ہیں تو اور مجموعہ بھی 4 پر تقسیم ہو سکتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 6 اگر مطلب ہے کہ ہم رشید کے جائیداد کے حصے بنائیں تو اس میں ماں کو 1 حصہ ملے گا، باپ کو 1 حصہ ملے گا اور ہر بیٹی کو 2 حصے مل جائیں گے۔ اب اگر اسی مثال کو ہم تھوڑا سا مختلف بنا دیں، یعنی اس میں رشید کی بیٹیاں اگر 3 تعداد میں ہو تو پھر ہر ایک کا حصہ کیا ہوگا، تو اب جو نئی صورتحال بنتی ہے جدول کی، اس میں ماں کا حصہ تو وہی 4 سہام بنتے ہیں، باپ کا حصہ بھی وہی 4 سہام بنتے ہیں، اور بیٹیاں چونکہ 3 ہیں اور وہ بھی 1 سے زیادہ ہیں لہذا ان کے سہام بھی 16 ہی بنتے ہیں، اور ان کا جو مجموعہ ہے وہ بھی 24 ہی بنتا ہے۔ فرق صرف یہ پڑتا ہے کہ جو فی کا سہام ہے ماں کے تو 4/1 ہے اور باپ کے بھی 4/1 ہیں، اور ہر بیٹی کے 16/3 اب آ گئے ہیں۔ تو اب یہ نئی صورتحال یہ کہ 16 چونکہ پورے 3 پر تقسیم نہیں ہو رہا، تو اب ہم یعنی یوں کریں گے کہ اس کی تصحیح کریں گے، تو اس میں جو مخرج ہے وہ 1 ہے، ماں کی صورت میں، باپ کی صورت میں 1 ہے اور بیٹی کے صورت میں 3 ہے، بیٹیوں کی صورت میں 3 ہے۔ تو اب ان تینوں مخارج ان کا ہم ذو اضافہ عقل لیتے ہیں، تو 1، 1 اور 3 کا جو ذو اضافہ عقل ہے وہ 3 بنتا ہے۔ تو اب اسی ذو اضافہ عقل سے طریقے کے مطابق ہم تمام ورثاء کے فی کا سہام کو ضرب دے دیتے ہیں، پس ماں کے فی کا سہام 4/1 ہے، اس کو 3 سے ضرب دیے تو اس کی تصحیح 12 ہو گئی۔ باپ کے سہام فی کا سہام 4/1 ہے، اس کو بھی 3 سے ضرب دیا تو اس کی تصحیح بھی 12 ہو گئی، اور بیٹیوں کے فی کا سہام 16/3 ہے، اس کو جب ہم نے 3 سے ضرب دیا تو جواب 16 آ گیا۔ پس اب تصحیح کی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ ماں کو 12 سہام، باپ کو 12 سہام اور ہر بیٹی کو 16 سہام، لیکن مجموعہ اب 24 نہیں رہے گا بلکہ 24 کو بھی ذو اضافہ عقل سے ضرب دیتے ہیں جو کہ 24 ضرب 3 ہے اور وہ 72 بن جاتا ہے۔ پس 72 میں ہر ایک حصے وہی ہیں جو تصحیح کے نیچے لکھے ہوئے ہیں، یعنی ماں کے 12، باپ کے 12 اور ہر بیٹی کے 16۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ اس کے ہم مزید یعنی وہ کر سکتے ہیں، اختصار کر سکتے ہیں، کیونکہ 12، 12 اور 16 اور 72 یہ سب 4 پر تقسیم ہو سکتے ہیں۔ پس ماں کو 3، باپ کو 3 اور ہر بیٹی کو
4 اور اس کا جو مجموعہ ہے وہ 18 آ گیا. بس 18 حصوں میں ماں کو 3، باپ کو 3 اور ہر بیٹی کو 4 حصے ملیں گے.